السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، کووڈ-19 کو لے کر گزشتہ 2 ماہ سے بات ہو رہی ہے اور کبھی بات ہو رہی ہے کہ اس انفیکشن کا علاج کیا ہے، اس وبا سے کیسے بچا جا سکتا ہے، احتیاطی تدابیر کیا ہیں، کیا اقدامات کیے گئے ہیں حکومت وقت کی طرف سے کہ لوگوں کو اس سے محفوظ رکھا جا سکے، ہسپتال میں کیا انتظام ہیں، یہ پھیلا کیوں، کہاں سے شروع ہوا اور ہمیں فاصلہ جو رکھنا ہے وہ کیوں ضروری ہے، پھر جو مختلف کوارنٹین سینٹرز بنائے گئے ان پہ بھی بات ہوتی رہی، گورنمنٹس کے آپس میں جو اختلافات تھے ان پہ بھی بات ہوتی رہی، اور پھر اس دوران یہ بھی بات بار بار ہوئی کہ کس طرح سے ایک عام آدمی متاثر ہو رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کا معاش اس سے متاثر ہو رہا ہے، لوگوں کے کاروبار بند ہیں، لوگوں کی دکانیں بند ہیں، بچے سکول نہیں جا پا رہے ہیں، ہسپتالوں میں او پی ڈیز بند ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ وہ لاک ڈاؤن اناؤنس ہوا تھا، جس کو پھر بعد میں جزوی لاک ڈاؤن، پھر اس کے بعد سمارٹ لاک ڈاؤن، یہ مختلف اس کی ٹرمز ہمارے سامنے آتی رہیں۔ لیکن بہرحال جو اب کرنٹ سینیریو ہے اس میں لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے، لاک ڈاؤن ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل کے پروگرام میں ہم نے ابتدا اسی بات سے کی تھی، اسی نقطے سے کی تھی کہ جی آپ سب کو مبارک ہو، لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے اور لوگ اب اپنے معمول کے مطابق بازار جا رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، ایس او پیز کا اناؤنس کیا جا چکا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ جب سب چل رہا تھا تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو ڈھکے چھپے طریقے سے اپنا کاروبار کر بھی رہے تھے، لیکن اس کے لیے ان کو مجبوراً جو متعلقہ تھانہ تھا اس تھانے کے عملے کو کسی کو 1000 کسی کو 500 اور ان کی بھی دہاڑیاں چل رہی تھیں، پھر مختلف محکمے کے جو لوگ ہیں ان کی بھی دہاڑیاں چل رہی تھیں اور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، اور لوگ مجبور تھے اور لوگ مجبور ہیں۔ اب جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے تو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس میں جو مرحلہ وار اس کو ختم کیا گیا، اس میں پہلے کنسٹرکشن سیکٹر کو ری اوپن کیا گیا۔ کنسٹرکشن سیکٹر کے ساتھ کہا گیا کہ جو اس سے ریلیٹڈ دکانیں ہیں جس میں ٹائلز ہیں، بجلی کا سامان ہے، دیگر اور چیزیں ہیں، سیمنٹ وغیرہ ہے، ان سب کو کام کی اجازت دی جائے۔ ایس او پیز کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ ایس او پیز ہیں، ان پر آپ کو عمل کرنا ہے اور آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اور بھی جو آفیسز تھے یا جو اور دیگر بزنسز تھے سب کو ایک ایک کر کے کھول دیا گیا ہے، لیکن اب تک تقریباً سبھی کھل چکا ہے۔ اگر نہیں کچھ کھلا تو وہ ریسٹورنٹس نہیں کھلے ہیں۔ شاید حکومت وقت کو یہ لگتا ہے کہ ریسٹورنٹس کا کھلنا ضروری نہیں ہے، ریسٹورنٹس کو کھول کر لوگوں کو، کسٹمرز کو وہاں پر جا کر بیٹھنے کی اجازت دینے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے دن سے لے کے اب تک ریسٹورنٹس کو ٹیک اویز کی اجازت ہے، لوگ ٹیک اویز کر سکتے ہیں مختلف ریسٹورنٹ سے، چاہے وہ گھر پہ منگوا لیں یا وہاں جا کے وہ باہر ریسیو کریں اور لے کر جا سکتے ہیں، تو یہ کافی ہے۔ ریسٹورنٹس کا بھی کام چل رہا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ جی ریسٹورنٹس بھی بند ہیں یہ کہنا غلط ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ جی ریسٹورنٹس کا کام چل رہا ہے یہ غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے کہ جی ریسٹورنٹس بند ہیں، یہ حقیقت ہے ریسٹورنٹس بند ہیں۔ یہ کہنا کہ ریسٹورنٹس کا کام چل رہا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ حکومت کو یہ لگتا ہے کہ ٹیک اویز سے کام چل رہا ہے، آمدن ہو رہی ہے، لیکن حکومت کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ جو آمدن ہو رہی ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ریسٹورنٹ انڈسٹری کو اب تک ری اوپن کیوں نہیں کیا گیا یا ری اوپن کیوں نہیں کروایا جا سکا۔ ایس او پیز پر عمل درآمد ریسٹورنٹس میں شاید سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر سب سے زیادہ صحت کے اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے، لوگوں کو اچھی غذا دینے پر، فراہم کرنے پر توجہ دی جاتی ہے، اور جب کہیں پر کوئی ایسی کوتاہی ہوتی ہے تو وہاں پر پینلٹیز بھی لگائی جاتی ہیں، تو لہٰذا وہاں پر سزا اور جزا دونوں معاملات موجود ہیں، تو کیوں نہیں ان کو اجازت دی گئی۔ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم لیتے ہیں جی بریک کے بعد واپس جیسے ہی لوٹیں گے ویل اسٹارٹ دی ڈسکشن، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے پروگرام کی ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کامران شیخ صاحب، صدر ہیں لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے۔ کامران صاحب کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے خرم خان صاحب نے، صدر ہیں اسلام آباد ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے۔ خرم خان صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ آج کے شو کے لیے تشریف لائے، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کریں گے عثمان بصرہ صاحب سے بھی ہم جانیں گے کہ گورنمنٹ اس پر کیا کر رہی ہے اور یہ ڈیلیز کیوں ہیں۔ سب سے پہلے کامران صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کو ہم نے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی تھی اور اسی موضوع پر بات ہوئی تھی، اور تب ساتھ میں تاجر برادری سے نئی میر صاحب بھی تھے، اور ان کو بھی بلانے کی وجہ یہ تھی کہ جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا ہے، ہونا چاہیے۔ آپ نے تب بھی جو آپ کی گزارشات ہیں وہ میاں اسلم اقبال صاحب تک آپ نے پہنچائیں، اور آپ نے کہا کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی سنا جائے۔ اس کے بعد پھر آپ کی علیم خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔
علیم خان صاحب سے ملاقات کیا ہوئی ہے، اس کی طرف آنے سے پہلے ذرا ایک دفعہ تمام ناظرین کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا دیجئے کہ ریسٹورنٹ انڈسٹری جو ہے، جس کو شاید انڈسٹری نہیں مانا جاتا اس لیے اس کو ابھی تک اگنور کیا گیا ہے، اس میں لگ بھگ کتنے لوگ امپلائڈ ہیں، کتنے کا یہ بزنس ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، ذرا اس کی تفصیل بتائیے گا، اور یہ تفصیل پھر ہم خرم صاحب سے بھی جانیں گے. جی کامران صاحب. جی لاک ڈاؤن تو ایسے دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی تو ختم ہو رہا ہے، بٹ اس کے جو اثرات ہیں وہ تو بالکل ایگزیکٹلی وہی ہیں جو پرائر ٹو لاک ڈاؤن تھا. آئی تھنک بزنسز اس سے پہلے 30 to 40% ہلی ہوئی تھیں، اسپیشلی ریسٹورینٹس کی میں بات کر رہا ہوں، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈائن ان ریسٹورینٹس، ناٹ دا ٹیک اویز اور فاسٹ فوڈ. تو ان کی آلریڈی سیلز ور فیئرلی ڈاؤن. 20 to 30% لگتا بہت کم ہے مگر بہت زیادہ ہے فار ریسٹورینٹس. سم ہاؤ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ جو ریسٹورینٹ اونرز ہیں دے آر بلینئرز. یہ نہیں پتا کہ 40 سال پہلے perhaps they were billionaires. Today آج خرچے بہت زیادہ ہیں، from taxes to personal taxes to doing business taxes, the rents, the payrolls, the EOBI etc etc. تو باٹم لائن پہ اگر آپ 10-12% بنا لیں تو بہت کمال کی بات ہے. اور اس میں تھوڑے سے لوگ زیادہ آ گئے ہیں بیکاز منکی سی منکی ڈو والا چکر ہوا کہ جی او ہو یہ تو بڑا اچھا لگتا ہے، بیکاز باہر کا ماحول ایسا ہے جیسے تھیٹر میں آپ پتہ نہیں چلتا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیا پرابلمز ہیں، کیا سچویشن ہے. یو کم ان، یو ڈائن، یو لائک دا فوڈ اور enjoy the food and you're gone. But پیچھے کیا ہو رہا ہے، میکینکس کیا ہیں اس کے، that's a very tricky and complicated question. اب اس کے ایس او پیز کیوں نہیں بنے، اور اس کے بننے چاہیے تھے بالکل. آئی تھنک جتنے صاف ستھرے، بیکاز ہم تو 3-4 سالوں سے اب لگے ہوئے ہیں ود فوڈ ڈپارٹمنٹ، جو ایک نیا کریشن کیا گیا، اس سے ہم کافی تعاون کیا ہے، کافی ہم نے ان سے صلاحیت کی. whatever we tried our best to work with that, but the SOPs of opening the restaurant should have been the number one priority for everyone, because ان کے جو لوگ ہیں کام کرنے والے they are as good as the laborers. Only difference is یہ ذرا صاف ہیں، تھوڑے سے صاف ہیں، تھوڑے سے maybe not as ultra poor as the construction کا مزدور، بیکاز اس کو تو بالکل ہی نہیں کچھ آتا. تو ان کو تھوڑا بہت سکھا کے دے آلسو کم فرام ویری فار آف ناردرن ایریاز ٹو ورک ہیئر. اگر ہم کل کھول بھی دیں تو اٹ ول ٹیک اس اے ویک ٹو 10 days ٹو گیٹ آرگنائزڈ ٹو اوپن. ایگزیکٹلی. اینڈ دس از دا ٹائم آف دا ایئر کہ جب پرابلی everybody in the restaurant industry is waiting for this time to come, because عید پہ پھر خاص طور پہ عید الفطر پہ لوگ باہر جاتے ہیں to eat out and spend some time out with the families and friends. So losses تو already ہیں لیکن مزید بھی ہو رہے ہوں گے. خرم خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر آپ تو پاور کوریڈورز میں رہ رہے ہیں، وہاں پر آپ آپریٹ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے جہاں پر آپ کا ریسٹورنٹ ہے آئی واز آف دا ویو کہ آپ کے لیے تو اس پر اپنے پوائنٹ آف ویو کو آگے پہنچانا اور اپنی بات کو وہاں پر منوانا کوئی ہو سکتا ہے نسبتاً آسان ہو، بیکاز جو لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں پاور کوریڈورز میں جو چلا رہے ہیں گورنمنٹ کو، وہ سب آپ کے ہاں آتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں، لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ ریسٹورنٹس کو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. اسلام آباد کے کیا حالات ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ جی مجھے شامل کرنے کے لیے. اسلام آباد میں بھی جس طرح پنجاب میں کامران صاحب نے کہا سیم وہی حالات ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم چونکہ کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری بات جلدی پہنچ سکتی تھی حکومت کی طرف، بٹ انفارچونیٹلی ہم ایک ایسی انڈسٹری ہاسپٹیلٹی کہ ہمیں پتہ نہیں یا تو کسی نے نوٹس نہیں کیا، آلدو وی ہیڈ ملٹیپل میٹنگز ود دی گورنمنٹ آفیشلز. اور ایک اسد عمر صاحب کا آج ہی مجھے پیغام آیا تھا کہ عید کے فوراً بعد جو ہے وہ ہمیں ملیں گے اور ہوپ فلی عید کے بعد جو ہے ریسٹورینٹس کو ڈائن ان کی اجازت دیں گے. دوسرا جو ہائیجین اور ایس او پیز کی بات کر رہے ہیں اس میں دیکھیں ہمارے لیے ریسٹورینٹ انڈسٹری تو سب سے ایزی انڈسٹری ہے. ہمارے پاس 10 ٹیبلیں لگی ہوئی ہیں ریسٹورینٹ کے اندر، اور آلدو ویسے ہی ہم جو پرائیویسی آف دی گیسٹ کے لیے ٹیبلز جو اپنی 4 سے 5 فٹ کے فاصلے پہ لگاتے ہیں تاکہ ان کی کنورسیشن جو ہے وہ پرائیویٹ رہے. تو ہم اگر 10 ٹیبلوں میں سے 4 ٹیبلیں اٹھا دیں گے تو آٹومیٹکلی سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی. جس طرح کامران صاحب نے کہا کہ
پچھلے 4-5 سالوں میں لاہور میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بہت اچھا کام کیا اور اسی کو دیکھتے ہوئے آئی سی ٹی کے اندر بھی امپلیمنٹیشن ہوئی, باقی صوبوں کے اندر بھی فوڈ اتھارٹیز کی. تو ہم تو آلریڈی وی یوز ہینڈ گلوز, وی یوز فیس ماسک, وی یوز شیف کیپس, نیٹ کیپس ان دا کچن, جو آلریڈی پہلے ایس او پیز ہماری چل رہی تھی. اب جو ایک آدھی نئی ایس او پی ہوگی ڈس انفیکشن آف دا ریسٹورینٹ, تو ایز فار ایز اسلام آباد ریسٹورینٹ ایسوسیشن از کنسرنڈ, ہم نے آلریڈی کمیونیکیٹ اپنے ممبرس کو کر دیا ہوا ہے کہ 2 سے 3 دفعہ ریسٹورینٹ کو ڈس انفیکٹ کریں گے, پری اوپننگ, پوسٹ کلوزنگ اور 1 دفعہ ڈیورنگ آف دا ڈے, ڈیورنگ دی آپریشنس. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ٹرانسپورٹ کھل چکی ہے جو سب سے ونریبل شعبہ تھا کہ آپ ایک سیٹ کے ساتھ ایک کندھا جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ریسٹورینٹ کو ابھی تک کیوں نہیں سیریس لیا جا رہا. کل سے تو بلکہ ٹرینز بھی شروع ہو رہی ہیں. جی ٹرینز بھی شروع ہو رہی ہیں, اور ہماری انڈسٹری کو آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہم حماد اظہر صاحب سے, منسٹر انڈسٹری سے, ایل آر اے, آئی آر اے اور اے پی آر اے, آل پاکستان ریسٹورینٹ ایسوسیشن جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, ہم لوگ ملے تھے انیشل سٹیجز پہ جب کووڈ شروع ہوا تھا, جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا. انہوں نے ہمیں یقین دہانی دلائی ہے کہ ریسٹورینٹ انڈسٹری کو انڈسٹری میں لے کر آئیں گے. اور دیکھیں اوپر سے ایک تو ہم بند ہیں اور ہماری انڈسٹری کو 0 بینیفٹ ہے. ہمیں آج تک کسی 1 روپے کا بینیفٹ نہیں دیا گیا. الیکٹریسٹی بل پہ کہا گیا جی 5 KVA کے تاجران یا انڈسٹریل, نہ ہم انڈسٹری میں آتے ہیں نہ ہم 5 KVA میں آتے ہیں. اب مزے کی بات ہے کہ 5 KVA کا جو دکاندار ہے اس نے امپلائمنٹ کریٹ کی ہوئی ہے 2 سے 3 بندوں کی, یا میکسیمم 5 بندوں کی ایک دکان میں جس کا 5 KVA لوڈ ہے. اور جو ریسٹورینٹ ہے جو 60 to 80 KVA لوڈ استعمال کرتا ہے, جس کو اصل میں جس نے جاب کریٹ کی وہ 80 to 400 امپلائیز تک. دیر آر فیو آئیکونک ریسٹورینٹس ان پاکستان جن کے 400 سے بھی زیادہ امپلائیز ہیں. تو ہمارے صاحب یہاں پر اس موقع پر ذرا یہ بتائیے گا, آپ اپنی بات ضرور مکمل کیجیے گا, یہ بتائیے گا کہ گزشتہ 2 ماہ میں آپ کا اپنا ریسٹورینٹ بھی بند رہا, اور بند رہنے کا مطلب یہی ہے کہ نہ ایئر کنڈیشننگ ہے, نہ لائٹس آن ہو رہی ہیں, نہ سٹاف آ رہا ہے, کام نہیں ہو رہا, آپریشنز نہیں ہو رہے, شاید ٹیک اوے کے لیے کچھ تھوڑا بہت استعمال ہو رہا ہو. لیکن چونکہ آپ کے پاس سامان پڑا ہوا ہے جس کو آپ نے فریز کرنا ہے یا اس کو چلرز میں رکھنا ہے, وہ چلرز تو آپ کے آن ہوں گے. تو یہ بند جو سیزن تھا, یہ 2 مہینے گزرے, اس میں آپ کا بل تقریباً بجلی کا کتنا آیا ہوگا؟ میرا جی لاہور میں جو ایک ریسٹورینٹ ہے مارم روڈ پہ جو بند ہے, میرا کوئی ریسٹورینٹ جو فائن ڈائن ریسٹورینٹس ہے میرے اس میں سے کوئی ڈلیوری نہیں کر رہا, صرف فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس ہیں وہ ڈلیوری کر رہے ہیں. اس کا بند ریسٹورینٹ کا 2.5 لاکھ روپے بل آ رہا ہے. 2.5 لاکھ بند ریسٹورینٹ, بند ریسٹورینٹ کا 2.5 لاکھ. واک ان فریزرز ہیں جی, واک ان فریزرز ہیں, چلرز ہیں. جب چل رہا ہوتا ہے اس سے تو 8 سے 10 لاکھ روپے بل آتے ہیں, بند ریسٹورینٹ کا 2.5 لاکھ روپے بل ہے. تو وہ 2.5 لاکھ تو چلیں, وہ 7-8 لاکھ جب بل آتا ہے وہ آتا ہے تب کہ جب آپ کے پاس بزنس بھی ہو رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کام چل رہا ہے. لیکن جب کام بھی نہیں ہو رہا ہے, بند پڑا ہوا ہے, تالے لگے ہوئے ہیں, پھر بھی 2.5 لاکھ روپیہ بجلی کا بل آ رہا ہے. بالکل جی, اور 0 ریونیو کے ساتھ آ رہے ہیں, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کس طرح. خیر ہمارے چلرز بھی چل رہے ہیں, اب وہ بھی مجبوری ہے. اور جو ہمارا اسٹاکس آبویسلی جو اچھے ریسٹورینٹس ہیں وہ اسٹاک جو ہے 2 دن 4 دن کا تو نہیں لے کے چلتے, کم از کم 2 ویکس کا اسٹاک لے کے چلتے جو لاکھوں میں جس کی اماؤنٹ ہوتی ہے. اور ہمیں خدشہ یہ ہے کہ 90% آف دا اسٹاک جو ہمارا فروزن مٹیریل ہے وہ بھی ویسٹ, اب جب ہم کھولیں گے ویسٹ ہو جائے گا, فراسٹ برن ہو جاتا ہے, ایکسپائر ہو جائے گا فوڈ جی, ایکسپائر ہو جائے گا یا فراسٹ برن ہو جائے گا جو استعمال کے قابل نہیں رہے گا. ویو گوٹ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. کی ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں بات ہو رہی ہے ریسٹورینٹس کو لے کے کہ ریسٹورینٹس اب تک بند ہیں, کہیں پر اس موضوع کو لے کر بات نہیں ہوئی. ایک دفعہ بات ہوئی تھی لیکن وہ صرف وہیں پر بات ہوئی تھی اور وہیں پر بات ختم بھی ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر اس پہ کوئی فردر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی. عثمان بسرا صاحب نے ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے. بسرا صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. وقفے سے پہلے جاتے ہوئے کامران صاحب جو میں بات کر رہا تھا اس پر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ جی کامران صاحب, جو ریسٹورینٹ کے بند ہونے کو لے کر وقفے پہ جاتے ہوئے بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے ریسٹورینٹ جو ہیں وہ ایس او پیز کی بات ہو رہی تھی کہ ایس او پیز بند کر کے 3 months لیٹر ہم اس کو سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں. یہ ہمارے ایس او پیز Day 1 سے بن جانے چاہیے تھے. اور اسد عمر صاحب کی جو بات میں نے کی تھی وقفے پہ جاتے ہوئے اس پر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ واٹ آر وی ویٹنگ فار. اور جو پیک ہمارا پیک سیزن از عید, اور عید اگر ختم ہو گئی تو یو لوکنگ ایٹ آلموسٹ نو ریٹرنس, مزید نقصان.
جی ٹھیک. خرم صاحب، آپ کی اسد عمر صاحب سے بات ہوئی تو یہ تو مذاق ہی مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا کہنا کہ میں عید کے بعد آپ سب سے ملاقات کروں گا. ایکچولی جبکہ میں یہاں پر یہ ایڈ کر دوں خرم صاحب کہ آپ نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اس سے پہلے بھی، اور وہ پروگرام اب سے کوئی تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات ہے. ہمارے ساتھ بھی آپ نے پروگرام میں اسی دن پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور اس پروگرام میں آپ کی اسد عمر صاحب سے بات ہوئی بھی تھی. ٹیلی فونکلی انہوں نے پروگرام میں جوائن کیا تھا. تو وہ تب کی بات ہوئی ہے، تب سے لے کے اب تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی. اور اب جب بات دوبارہ ہوئی ہے تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جی عید کے بعد کریں گے. ایکچولی میرا خیال آئی تھنک بیکاز آف ہز بزی اسکیجول انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ عید کے فوراً بعد چونکہ 22 سے عید کی چھٹیاں ہو رہی ہیں تو ہوپ فلی پیغام مجھے جو آیا ان کا یہی آیا ہے کہ ہمارے ایجنڈے کے اندر ہے ریسٹورینٹ کی اوپننگ، اور عید کے فوراً بعد ان شاء اللہ تعالی ہم آپ کو بلا کے ایس او پیز ڈسکس کر کے، اور میں نے پیغام جو بھجوایا تھا کہ ایس او پیز وہ ہونی چاہیے جو ڈویبل ہے، جو ہر ایک کے لیے، جو چھوٹے ریسٹورینٹ کے لیے، بڑے ریسٹورینٹ کے لیے، ہر ایک کے لیے ڈویبل ہے. تو ہوپ فلی وہ ان کو جیسے ٹائم ملے گا ہمیں بلائیں گے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ پروسیس جو ہے 1 مہینہ پہلے ہونا چاہیے تھا. ہمارا تو سوشل ڈسٹینسنگ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ ایک مال کے اندر ایک ٹائم میں 5000 بندہ چلا جائے وہ کھل سکتے ہیں، اور ایک ریسٹورینٹ جس کے اندر 50 یا 60 سیٹر ریسٹورینٹ ہے جس کو بھی ہم تیار ہیں کہ ہم 40% 50% کیپیسٹی اپنی کم کر دیں، اس کے باوجود بھی ہمیں ہمارے طرف کوئی نہیں دیکھا جا رہا ہے. دوسرا ایک جو میں پرابلم آپ کو بتاؤں، دیکھیں کامران صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ میں آپ کو اسلام آباد ریسٹورینٹ ایسوسیشن کے حوالے سے بات، چونکہ میری ریسٹورینٹ سے ہر روز بات ہوتی ہے، کہ 50 to 60% وہ ریسٹورینٹس ہیں جو کھل ہی نہیں سکیں گے، کھل ہی نہیں سکیں گے، بند ہو جائیں گے. بہت سے ریسٹورینٹس ہیں بند ہو جائیں گے. ہماری اسٹرینتھ پورے پاکستان کی اگر ریسٹورینٹ اور ہم کیٹرنگ ایسوسیشن کو ملاتے ہیں تو 9 to 10 ملین امپلائیز ہمارے ہیں. اس میں سے آپ سوچیں 40 to 50% امپلائیز ویسے ہی بند ہونے کی وجہ سے لے آف ہو جائیں گے، اور جو ہم لوگ ریسٹورینٹ کھلیں گے چونکہ ہم 50% کیپیسٹی پہ چلیں گے تو ہم وہ سیم سٹاف کے ساتھ تو نہیں چل سکتے، ادروائز وی وونٹ بی ایبل ٹو میٹ آور ایکسپینس. تو اس میں سے بھی کوئی 20 25 30% کم ہوں گے. تو وی آر لوکنگ ایٹ دا ٹوٹل آف 65 to 70% لے آفس ان دس انڈسٹری اگر ہمیں کوئی ریلیف نہ دیا گیا. ریلیف پیکج جس طرح کامران صاحب نے کہا کہ میں اپنا کولیٹرل جمع کرا کے ایک لون لیتا ہوں. کس کے لیے لیتا ہوں؟ ٹو پے مائی سیلریز. اور اگر 3 مہینے بعد میری کیپیسٹی نہیں ہے کھولنے کی ریسٹورینٹ تو میں سیلری کا ایک لون بھی کولیٹرل دے کے لے لیا جس کو میں نے پے آف کرنا ہے 3 مہینے بعد، اور میرا کاروبار بھی ختم ہو گیا. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کوئی ریلیف نہیں. پھر سب سے بڑے جو جس فورم پہ میں جاتا ہوں، میں گورنمنٹ چونکہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، پی ٹی آئی سے بہت تعلق ہے، گورنمنٹ کے باقی آفیشل سے تعلق ہے، میں کہتا ہوں ایک ہماری طرف سے اپیل کریں ٹو دی لینڈ لارڈز. لینڈ لارڈ دیکھیں کرونا کووڈ-19 صرف تاجر پہ نہیں آیا ہے، صرف ریسٹورینٹ اونر پہ نہیں آیا. میرا کام ہے جابس کریٹ کرنا اور ریسٹورینٹ بنانا اور ریونیو جنریٹ کرنا. اسی طرح جو لینڈ لارڈ ہے میرا، اس کا کاروبار ہے رینٹ کلیکشن کا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے افیکٹ ہو کورونا لاک ڈاؤن میرے پہ ہو، ریسٹورینٹ اونر پہ ہو اور لینڈ لارڈ پہ نہ ہو؟ لینڈ لارڈ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. بہت کوئی 0.5% لینڈ لارڈز ہوں گے جو پرسنل ریلیشن شپ ہے. میرے بھی 1-2 لینڈ لارڈز ہیں 1-2 ریسٹورینٹ کے جنہوں نے کہا یار جب ہوں گے دیکھ لیں گے، بیٹھیں گے، ابھی آپ کھلیں تو صحیح. بٹ 95% آف مائی ریسٹورینٹ لینڈ لارڈز انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ چابی پکڑائیں اور چلے جائیں، ادروائز ہم آپ کے خلاف کیس کر دیں گے. تو وہ یہ سب سے بڑا جو بڑا سیریس ایشو ہے دوبارہ سے. جی بسرا صاحب، آپ نے جس پہ کوئی پالیسی. جی کامران صاحب کو بھی سنا، آپ نے خرم صاحب کو بھی سنا ہے. گورنمنٹ کر کیا رہی ہے؟ بہت سی چیزوں پہ انہوں نے، ان کو سمجھ میں آئی بات، جو جیسے جیسے جب سمجھ آئی تو اس پر عمل درآمد کرتے گئے، لیکن جو بات نہیں سمجھ آئی تو اس پر ابھی بھی سوچ رہے ہیں. اتنا عرصہ گزار دیا ہے اور ابھی تک سوچ رہے ہیں. آپ نے فگرز بھی سن لی ہیں کہ کتنے لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں، کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور کتنے ایسے ریسٹورینٹس ہیں جو بند ہو جائیں گے. صرف وہ ریسٹورینٹس خود ہی نہیں کما رہے ہوتے بلکہ لوگوں کا بھی اس سے روزگار وابستہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سلمان بھائی، میں آپ کی اس بات سے تو بالکل علی بھائی میں آپ کی اس بات سے تو بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے، حکومت کو پرواہ نہیں ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں انفارچونیٹلی تو پھر تھوڑا سا گورنمنٹ کی سائڈ کو بھی تھوڑا سا ہم بھی اوفینڈ ہونا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے جتنی پرواہ مشکل کے اس وقت میں آپ کے پرائم منسٹر نے پاکستان کے اندر کی ہے، کبھی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں کی گئی. آپ تو اینکر ہیں، آپ تو چیزوں سے واقف ہیں. 72 سال کی
کی ہسٹری میں پاکستان میں بڑی بڑی کلائمیٹیز آئی ہیں, جو فائنینشیل. اچھا صرف یہ بتا دیں اس موضوع کو سمجھنے میں مشکل کیا ہے؟ 50-60 لاکھ بندہ بے روزگار ہو جائے گا, یہ کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ دیکھیے میں علی بھائی, اگر میں اپنا لاجک آپ کے سامنے رکھوں, مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کا محاسبہ کر لیں یہیں بیٹھے بیٹھے, تو وہ تو ایک ڈفرنٹ بات ہے. گورنمنٹ خود دعوت دے رہی ہے, اوپن فورم ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہاں جی ہم یہ کر رہے ہیں, ایکسپوز ہم خود ہوئے ہیں, آپ ہم پر جو بھی آگے جملہ کہنا چاہیں کہہ دیں, ہم پہ پھر بھی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیے آپ اگر مجھے بولنے دیں گے جی ضرور ڈیولپ ہو جائے گا, اور ہم سننے والے اور دیکھنے والے بھی ہم سے کوئی کنسٹرکٹیو بات کو سیکھ سکیں گے. دیکھیے ایک بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ کورونا ایک ایسی, پاکستان نہیں 192 ملکوں کے اندر ایک ایسا افریت ہے, ایک ایسی مشکل ہے, ایک ایسی آفت ہے جس سے دنیا نے آج تک کبھی نبرد آزما ہوئی نہیں ہے. یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کے سامنے آپ کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی ڈیولپڈ کنٹریز اور اکانومیز نے گھٹنے جا ٹیکے ہیں, تو پاکستان جو ہے اس کو کوئی ایکسیپشن حاصل نہیں ہے. نمبر 1, دیکھیے جب ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہوتے ہیں ملکوں کے اندر یا قوموں پہ بنتے ہیں, تو ایکسٹرا آرڈنری سٹیپس ہوتے ہیں, اور اس کے ایکسٹرا آرڈنری میجرز لینے کے بعد ایکسٹرا آرڈنری یعنی غیر معمولی نتائج بھی نکلتے ہیں, مشکل میں بھی نکلتے ہیں اور بہتری کی طرف بھی نکلتے ہیں. آج دیکھیے جب یہاں پہ جیسے ریسٹورنٹ کے لیے آپ نے آج پروگرام رکھا ہے, ہمارے دونوں بھائی جو ریسٹورنٹ کے بزنس سے میں انوالو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ریسٹورنٹ کے بزنس جیسے بھی انہوں نے فگر دی 9 سے 10 ملین کے قریب انہوں نے کہا لوگ انوالو ہیں, کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جو ابھی لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے ایز کیا ہے, پارشلی لاک ڈاؤن کو ہم نے ہٹایا ہے, یہ ایک ٹیسٹ کے طور پہ, ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ ہٹایا ہے کہ ہم اس کے 2 ویکس کے جو تو آپ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ریسٹورنٹس پہ بھی لگا دیتے. دیکھیں آپ ایک تاجر کو آپ نے اجازت دی ہے, ایک تاجر کو آپ نے اجازت دینا ضروری تھا, فرق پڑ رہا تھا, متاثر ہو رہے تھے, نقصان ان کا بھی ہو رہا تھا, لیکن ایس او پیز پر عمل درآمد ریسٹورنٹ سے زیادہ کیا ہونا ہے کہ جن کے سر پہ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے اور ان پر 10 قسم کے مختلف چیکس ہیں, ان کو جرمانے بھی کر دیے جاتے ہیں اگر کہیں پر عمل درآمد نہ ہو رہا ہو, اور ایک تاجر پہ ایک دکان پہ 2 سے 3 لوگ امپلائڈ ہوتے ہوں گے. ایک ریسٹورنٹ میں کتنے ہوتے ہیں وہ آپ نے خرم خان صاحب سے سن لیا. تو آپ اگر وہاں پر اجازت دے رہے ہیں ٹیسٹ کیس کے طور پہ, یہاں پر بھی ہو سکتا تھا. دیکھیے علی بھائی, ہر چیز کے پیچھے ایک وزڈم پریویل کرتی ہے. دنیا میں قانون بنے, مذہبوں کا ارتقاء ہوا, مذاہب آئے, نبیوں نے دنیا کے اندر آئے, رسول آئے, دین بنے, مملکتیں بنی, قانون بنے, آئین بنے, ہر ایک کے پیچھے ایک وزڈم کا فرما ہے. ابھی جو آپ کی وزڈم ہے, یہ جو آپ کے لاک ڈاؤن کے پیچھے وہ تھی سوشل ڈسٹینسنگ کی, ابھی جو اس کو ہٹانے کے پیچھے کی وزڈم ہے وہ یہ ہے کہ پارشلی اس چیز کو ہٹایا جائے, اور جو چیزیں لیجر میں فال کرتی ہیں, جن کی ابھی انسٹنٹلی ضرورت نہیں ہے, وہ ایسی چیزیں ان کو ابھی روک کے رکھا جائے, اور جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان کو پارشلی کھول کے دیکھیے. میں سر بالکل میں چاہتا ہوں کہ ہم کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کریں تاکہ ہم ایک میں اچھا کوئی چیز میں بھی سیکھ کے جاؤں اور میں بھی گورنمنٹ کو انپٹ دوں. دیکھیے جو لیجر کی چیزیں ہیں, مثلا آپ کہتے ہیں جی آپ ابھی گرمی آ رہی ہے تو آپ سوئمنگ پول کھول دیں, لیجر کی چیز ہے. آپ کہتے ہیں جی ریسٹورنٹ کھلنے چاہیے, آپ میں جتنا اس سے افیکٹڈ ہوں, ابھی آپ کے پروگرام میں آنا تھا, تھوڑا سا پروگرام کی ریکارڈنگ لیٹ ہو گئی, ہم تو ریسٹورنٹ میں جا کے بیٹھا کرتے تھے, سوشلائزنگ کی ریسٹورنٹس میں کرتے تھے, میں تو سب سے بڑا وکیل ہوں کہ ریسٹورنٹ کھلنے چاہیے. لیکن وزڈم کیا ہے اس کے پیچھے گورنمنٹ کی اور پرائم منسٹر کی, وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ابھی لیجر میں فال کرتی ہیں ابھی ہم ان کو نہ کھولیں, اور پہلے ٹیسٹ کیس کے طور پر, جیسے دیکھیے پاکستان کی اکانومی کس پہ بیس کرتی ہے, زراعت کے اوپر. آپ کی فصل آ گئی گندم کی, پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا, وزڈم یہ پریویل کی کہ اگر ہم نے خدا نخواستہ گندم کو پریکیور نہ کیا, کھیت مزدور کو اجازت نہ دی, جو فصل کی کھیت سے لے کے منڈی تک رسائی کو ممکن نہ بنایا, ایک بہت بڑا انسانی المیہ کرونا کے آفٹر افیکٹس میں جنم لے گا جس سے ہم نمٹنا بڑا مشکل ہوگا. پھر وہ کھولا, پھر ابھی ہم نے دیکھا رمضان ہے, رمضان کے اندر پھر عید آ رہی ہے, جو لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی ہیں, دودھ ہے, دہی ہے, اور آپ کی گیس کی فلنگ کے جگہ ہیں, پھر آپ کامران صاحب آپ لیجر میں آتے ہیں. اچھا میرا خیال ہے یہ ذرا وہی نا, وہ مسکنسٹروڈ اور یہ تھاٹ پروسیس ذرا ڈفرنٹ ہے. وہ آپ کو مائنڈ سیٹ مل گیا کہ یہ لیجر ہے. اچھا میں اس واسطے کہ اگر دکان میں شاپنگ وہ لیجر نہیں ہے, is that a necessity today? کامران بھائی میں Sir, is that no, I'm asking a question. Is that a necessity to open the shop and let people go and shop there? Is that a necessity? Or eating is a necessity? Which one is more viable? میں اگر تھوڑا اس پہ سر ایک منٹ سر, ریئلسٹکلی اسپیکنگ اگر ہم بزنسز کی بات کر رہے ہیں, لیجر اینڈ نان لیجر کی بات نہیں کر رہے. when you opening up a mall, that is a leisure, it is not a hospital, right?
when you're opening up a mall or you're opening up a shop or whatever, तो equally we तो आप businesses खोल रहे हैं ना. So businesses somehow somebody feels कि आप take away या deliveries में you will gain all of your revenues that you are willing to do. That's not the case here. सर मैं इसमें एक इनपुट दूं, मेरे ख्याल में इस मिसाल से ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाएगी बेहतर तरीके से सुनने वालों को भी. देखिए जैसे हमने एक बड़ा स्टोर है आपके, मैं नाम लेके बताता हूँ, अल-फतेह स्टोर था, हमने उसके अंदर पार्शली खोला, हमने कहा जी आप ग्रोसरी खोल दीजिए क्योंकि वो लेजर में फॉल नहीं करती है. लेकिन अल-फतेह को अगर आप सारा खोल देंगे, ये ब्रांडेड सन ग्लास है, इसकी हमने वहां पे बंद रखा क्योंकि वो लेजर में फॉल करता था. सारा खुला हुआ? नहीं सर, जो इसका सेक्शन था. चलें यहाँ पर मैं अभी हो क्या हूँ जी, आप अभी भी मैं हो क्या अभी तो खुल गए ना, आज सोमवार थी. लेकिन जो इससे पहले का लॉकडाउन था उसके अंदर हमने क्या किया कि हमने कहा कि आप सिर्फ ग्रोसरी को खोल दें, सब्जी को खोल दें, बाकी तमाम चीजें आपकी हाउस होल्ड की वहां बंद थी, आपकी वहां पे जितनी भी दूसरी प्रोविजन. अब देखिए मैं यहाँ पर ना मुख्तलिफ कपड़े के जो ब्रांड्स हैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनसे जाकर कपड़ा खरीदना लेजर में नहीं आएगा. अली भाई अभी सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में शॉपिंग मॉल्स में जो दुकानें लाखों रुपया किराया देके खुली हुई हैं, उनसे जाकर शॉपिंग करना लेजर में नहीं आएगा. देखिए अली भाई, देखिए अगर तो कल को आप कहेंगे स्विमिंग पूल में ना जाओ, नहर में छलांग लगा लो, स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग करना लेजर है, नहर में छलांग लगा लो, ठीक है. अली भाई देखिए, अगर तो आप मुझे लॉजिक से लाजवाब करें तो मैं मुतमिन हो जाऊंगा, लेकिन अगर आप सिर्फ मुझे लाजवाब करना चाहें तो दुनिया की हर चीज में लॉजिक तो सिर्फ सुने, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरी गुफ्तगू से खुरम भाई या कामरान भाई या आपको ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि हमको खुदा न खास्ता हम तो, मुझे इसका बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, गवर्नमेंट में लोग बैठे लोगों को समझते हैं कि रेस्टोरेंट को चलना चाहिए क्योंकि ये भी टू सम एक्सटेंड एक बेसिक में फॉल करता है हमारी सोशलाइजिंग की. लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड करें कि हम एक लम्हे के लिए जो चीजें खोल रहे हैं 2 हफ्ते के एक स्टैंड लेंगे, आप उसको सोशल की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? किसको सर? Why are you taking the restaurants as a social thing? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ everything else is compulsory. अच्छा देखिए उसमें जो थोड़ा सा सोचिए. नहीं, मैं आपको जो कह रहा हूँ, आप मेरी बिजनेस, हम तो सिर्फ बिजनेस, हम तो इनकार नहीं कर रहे जी, लेजर और नॉन लेजर की तो बात ही नहीं हो रही. इनकार भी नहीं कर रहे, इकरार भी नहीं कर रहे. एक ब्रेक लेते हैं बसरा साहब, ब्रेक लेते हैं जी. हम ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और ज्यादा सिर्फ इतना कहूंगी कि अब तक की गुफ्तगू से एक चीज तो सामने आई है कि ताजरों ने कहा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, एहतजाज करेंगे, सड़कें बंद कर देंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत की ताजरों ने, रेस्टोरेंट्स वालों की तरफ से कोई ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है. और बेसिकली सीधे साधे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, कोई रौला रप्पा इस तरह से काम नहीं अपना चलाते. शायद यही इनका कसूर है. इस पर बात होगी जी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी. डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए खुरम साहब, आप के जो एसोसिएशन है, चाहे वो ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन हो जाए या आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन भी इनिशिएटिव ले सकती है. आप गो के पीटीआई की नज़र में एक लेजर है आपका बिजनेस, लेकिन फिर भी आप अपना हक इस्तेमाल करते हुए अदालत से रुजू क्यों नहीं करते? बिल्कुल जी, हमारे एसोसिएशन में ये बात चल रही थी अदालत की, तो बट हमने ये सोचा जब प्यार मोहब्बत से ये सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं तो वाई टू टेक दैट पाथ. तो होपफुली यानी कि आपकी मैं बात से ये गेज, आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि आपको ये लगता है कि अगर आप अदालत चले गए तो गवर्नमेंट आपसे नाराज होगी और फिर आपको बेजा तंग किया जाएगा, हरास किया जाएगा. बस आप उससे बचना चाहते हैं. तो बट हम कोई किसी हैसल में नहीं पड़ना चाहते और हम चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से हो जाए और ये होना भी है, अल्टीमेटली होना है. जितनी जल्दी हो सकता है वो जितनी जल्दी हो सकता है. बसर साहब, मैं आपको थोड़ा सा अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है कम से कम 1.5 लाख से 2.25 लाख जॉब्स क्रिएट नहीं करती है एवरी ईयर. जितने मशरूम ग्रोथ हो गई है रेस्टोरेंट्स में, तो हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा सा आपके मैं हवाले से कहूंगा कि आप हमारी आवाज अगर आगे लेके जा सकें कि इसको थोड़ा सा सीरियस लें. और रिलीफ्स की बात देखें, रेस्टोरेंट आज खुलेगा या 7 दिन बाद खुलेगा, खुलना तो है अल्टीमेटली. लॉकडाउन ओवर होना है आहिस्ता आहिस्ता खत्म होके, बट हमें रिलीफ क्या दिया? देखें, हम इतनी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, हम बिजली का बिल कमर्शियल दे रहे हैं, हम गैस का बिल कमर्शियल दे रहे हैं, हमें इंडस्ट्री में नहीं इंडस्ट्रियल रेट्स नहीं लग रहे, हमें ना रिलीफ लैंडलॉर्ड्स की तरफ से दिए. देखें, साउथ अफ्रीका के अंदर एक लॉ बन गया कि जिस लैंडलॉर्ड ने 3 महीने तक अपने टेनेंट से किराया मांगा उसको 6 महीने की सजा हो जाएगी. कोई इस तरह के लॉज रिफॉर्म्स लाने हैं, इंडस्ट्री कारोबार चलाने हैं, तो आपको ये थोड़ा सा रिलीफ पैकेजेस जो है
हर इंडस्ट्री को जिस तरह बाकी इंडस्ट्रीज को आपने दिए, हमारी इंडस्ट्रीज को भी थोड़ा सा कंसिडर करें और प्लीज हमारी आवाज आगे पहुंचाएं कि हमें रिलीफ देंगे तो हम आगे चल सकें। अनफॉर्चुनेटली अगर वो इंडस्ट्री नहीं समझी जाएगी, विच इज एक्चुअली द रॉन्ग कॉनोटेशन, क्योंकि दुनिया में तो ये इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में ये नहीं है, तो आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। जो अभी कोर्ट की बात हुई जी, अली भाई मैं थोड़ा सा जैसे अभी खुरम भाई और कामरान भाई कह रहे हैं, देखिए सबसे पहले आप इसको अंडरस्टैंड करें कि अगर आप इसको मेरी बात को ये गेज कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता हम ये समझ रहे हैं कि रेस्टोरेंट सिरे से बिजनेस नहीं है, देखिए इस मुल्क के अंदर ये ऐसा प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है जो पल्स को देख रहा है चीज़ों की। हमने पहली दफ़ा आपकी जो तामीराती इंडस्ट्री है उसको हमने इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, कभी पाकिस्तान में नहीं था। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जो सियाहत के फरोग के अंदर इस तरह बिलीव रखते हैं, वो समझते हैं कि इसको मेजर कंपोनेंट होना चाहिए इकोनॉमी को रन करने का, ये आप सबके इल्म में है। और जब हम रेस्टोरेंट के बिजनेस की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है आपकी जो टूरिज्म के साथ, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, एक चीज और याद आई बस साहब, आपने लेजर की बात की, जिम्स भी लेजर में नहीं आते? बिल्कुल। देखिए आपका ताल्लुक माशाल्लाह गुजरांवाला शहर से है, पहलवान क्या जिम्स में जाके बनते रहे हैं? देखिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अगर हम सारा का प्रोग्राम अपने एक लफ्ज पे कर देंगे, आप उसको स्पिरिट को समझिए जो मैंने कहने की कोशिश की। मैंने ये कहा कि हमने आजमाइश के तौर पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर वो चीजें खोली हैं, वो जो सेक्टर्स के अंदर हमने ओपनिंग की है कि जो बिल्कुल लामोहल्ला बहुत जरूरी थे, ताकि हम 2 वीक का एक डाटा उठाएं और उसके अंदर हम एक रैंडमली चेक करें कि इसके असरात क्या आए। जब हमने चीजों को लॉकडाउन से हटाया तो उसके असरात क्या आए। उसके बाद इंशाल्लाह ताला, जैसे खुरम भाई ने कहा, ये दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। अल्टीमेटली तमाम मुईशत को चलना है, तमाम चीजों को खुलना है। और प्राइम मिनिस्टर तो आपको मैं बताऊं, वो तो दबंग तरीके से जोर लगा के ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है, ये एक एंडेमिक की तरफ हम जा रहे हैं। और WHO की जो रिसेंट इसके ऊपर उनकी स्टैंडिंग है वो ये है कि हो सकता है कि दूसरी बीमारियों की तरह आपको कोरोना के साथ जीना और जिंदगी को लेकर चलना सीखना पड़े, क्योंकि कोरोना इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स गोइंग टू स्टे। तो इसलिए अंडरस्टैंड ये करना चाहिए कि ये मुश्किल की घड़ी है। और ये खुरम भाई की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। जैसे हमने पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो टेनेंट का एक हमारे कानून है उसके अंदर एक तरमीम की और मालकान को कहा कि वो बेदखल नहीं कर सकते अपने लोगों को, जो ये मैं कमर्शियल की बात नहीं कर रहा, जो डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं, कि अपने लोगों को आप बेदखल नहीं कर सकते 3 महीने तक, जब तक ये कोरोना का मामला चल रहा है। तो ये खुरम भाई की बात बिल्कुल बजा है। 3 महीने तक बेदखल नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते हैं और इस दौरान तंग भी कर सकते हैं अगर करना हो। नहीं जी, ये बिल्कुल जो हमने पंजाब के अंदर हमने इसको अमेंडमेंट लेके आए हैं, उसके अंदर हमने एक जो अभी उसका एक अथॉरिटी लेटर भी शो हो गया, वो ये है कि आपके जो प्राइवेट जो लोग टेनेंट हैं जो किराए के घरों में रह रहे हैं, मालकी मकान को किराया की अदायगी ना करने की वजह से बेदखल नहीं कर सकते 3 महीने के लिए। अगर फर्दर हमें एक्सटेंड करना पड़ा हम इसको एक्सटेंड करेंगे। लेकिन जो खुरम भाई ने कहा, मैं इंशाल्लाह ताला जहां भी एक सेन वॉइसेस सुनी जाती हैं, कही जाती हैं, जैसे इन्होंने कहा कि असद उमर साहब ने भी कहा है, ही इज अ वंडरफुल गाय, वो उनकी बात सुनेंगे, मैं भी उसको हम भी इंडोर्स करेंगे कि देखिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने 144 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज दिया है और क्या लोगों की मदद करें, तो उसमें हमें ये चाहिए कि जो हमारी, मैं इसमें एग्री करता हूं आपकी बात सुनने के बाद कि अगर 9 से 10 मिलियन लोग इसमें अंदर इन्वॉल्व हैं तो सारे बेचारे बिलो द एवरेज पे ले रहे हैं ना जी, जो मतलब तबके से भी नीचे, तो उनकी भी इमदाद करनी चाहिए, उनको स्पेशली भी इस प्रोग्राम के अंदर लेके आना चाहिए। और जो एक जो सेकंड फेज के अंदर जैसे अभी बेरोजगारी वाले लोगों को अभी प्राइम मिनिस्टर ने कल उसका इफ्ताह किया और 12,000 रुपया दिया, वहां भी कंसिडर करना चाहिए। उसकी मद में भी कोई ना कोई मामला करना चाहिए। प्रोग्राम को क्लोज करना है। आई होप के पीटीआई की गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल करेगी और इसको सीरियसली लेगी, और कुछ नहीं तो इसको लेजर इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दें। वो आपका लफ्ज जो है ना वो ऐसा पसंद आया मुझे बसरा साहब कि बस उसके ऊपर कई मिसालें दी जा सकती हैं। कामरान साहब जाते जाते, अलीम खान साहब से जो आपकी मुलाकात हुई थी उसमें कोई आपको पॉजिटिव नजर आ रहे हैं? उन्होंने भी ये कहा है कि ईद के बाद आपके साथ निबड़ लेंगे। बहुत ज्यादा पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। लेकिन क्या बिफोर ईद होगा उनकी तरफ से ही? जी वो तो ही इज ऑन ट्रैक ऑलरेडी एंड आई थिंक वी हैड अ ब्रिलियंट मीटिंग विद हिम, extremely receptacle to us. It was absolutely brilliant. You know, we were very and happy. You're also not in favor of going to the court? Not at all, Ji. We don't want to have a tug of war here of any kind. इसी पॉइंट पे जी हम प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। बसर साहब देखिए कि कितने पॉजिटिव लोग हैं
اور کتنے جو ہیں وہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں. گورنمنٹ بھی کتنی پازیٹو, ہم نے بھی ان کی بات نہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, یہ دیکھیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا, ہم کورٹ نہیں جائیں گے, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے عدالت تو جانا نہیں, تو ہمیں کس بات کی ٹینشن, نہ سڑک پر آنا ہے, نہ کوئی پریس کانفرنس ہونی ہے, نہ کوئی شور مچانا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے. انہوں نے سیدھے سادے لوگ ہیں, ان کو صرف اتنا کہنا ہے چپ کر کے بیٹھ جائیں, تو انہوں نے چپ کر کے بیٹھ جائیں. پتا ہے کہ گورنمنٹ ٹیبل کے اوپر معاملات کو سننے کو تیار ہے اور ریشنل فیصلے کر رہی ہے. لیکن شیخ صاحب مل کیا ہے سر, اور انشاءاللہ خرم بھائی بھی دیکھیں گے ساری دنیا انہوں نے کہا کہ ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے, ہم معاملے کو کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم کوپریٹ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو حکم آیا اس پر عمل درآمد ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے, اور ہم عدالت میں بھی اسی لیے نہیں جانا چاہتے, جو کہ ان کا حق ہے, اگر یہ استعمال کریں تو ان کا حق ہے, لیکن یہ پھر بھی نہیں جانا چاہتے. تو اتنے جو کوپریٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کا ساتھ دینا گورنمنٹ پر ضروری ہے, اور اتنے لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہیں جو ملازمین ہیں, ان کا سوچ لیں کہ ان کی جو تنخواہیں ہیں یا جو وہ طبقہ ہے وہ بھی وہی طبقہ ہے جو کسی بھٹے پہ کام کرے گا, کسی فیکٹری میں کرے گا, کہیں اور کرے گا. تو مانا کہ ریسٹورنٹ انڈسٹری میں کوئی انیل مسرت نہیں ہے, کوئی اور اس طرح کے بڑے نام نہیں ہیں, لیکن یہ بھی لوگ ہیں, ڈیزرو کرتے ہیں, ان کی مدد کیجئے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.